میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو آج طالب علموں میں آپ کو پیروڈی کا بقیہ حصہ سمجھاتی ہوں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ پیروڈی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی ہوتی ہے لفظی پیروڈی۔ لفظی پیروڈی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، اب میں بتا رہی ہوں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عبدالحمید عدم کا ایک شعر ہے، شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہیں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ اس کی پیروڈی، شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہیں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ اس میں بالکل 1-2 لفظوں کی پھیر بدل کر کے اس شعر کو پیروڈی بنا دیا گیا ہے۔ پچھتا رہے ہیں کی جگہ کھا رہے ہیں لکھ دیا، یعنی یہ ہے لفظی پیروڈی، یعنی وہ جس میں ایک لفظ کے بدلے پوری تخلیق کا مطلب جو ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے، اس کو لفظی پیروڈی کہتے ہیں۔ دوسرا پیروڈی کا ایک قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں طرزی پیروڈی۔ وہ ہے جو کسی مصنف کی طرز تحریر کو کسی مزاحیہ موضوع میں پیش کیا جائے، جیسے غالب کا یہ شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ اس کی پیروڈی اس طرح کی ہے، ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ در گڑیا، پڑے رہتے مثل مینڈک، وہیں غائیں غائیں کرتے۔ اس کو پورا بدل دیا گیا ہے۔ تیسری ہوتی ہے موضوعاتی پیروڈی، سب سے مشکل فن ہے۔ اس میں الفاظ کی سجاوٹ اور فکر کا انداز اصل سے کئی بار بدل کر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے آسان زبان سے کام لیا جاتا ہے۔ اس میں الفاظ، زبان، بیان اور خیال تینوں ہی جاذب توجہ ہوں کہ سننے اور پڑھنے والوں کو بآسانی سمجھ میں آ سکیں۔ فیض کی نظم تنہائی کی پیروڈی کنہیا لال کپور نے اس طرح کی ہے کہ فون پھر آیا دل زار ہیں فون نہیں، سائیکل ہوگا کہیں اور چلا جائے گا۔ ڈھل چکی رات، اترنے لگا کھمبوں کا بخار، کمپنی باغ میں لگڑانے لگے سرد چراغ، تھک گیا رات کو چلا کے ہر ایک چوکیدار، گل کرو دامن افسردہ کے بوسیدہ داغ۔ اس کی پیروڈی یوں کری انہوں نے کہ یاد آتا ہے مجھے سرمے دمبالہ دار، اپنے بے خواب گھروندے ہی کو واپس لوٹوں، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ نثری پیروڈی، چوتھی ہوتی ہے نثری پیروڈی۔ نثری پیروڈی کا بھی آغاز ہو چکا ہے مولانا محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف آب حیات، جو کہ اردو ادب کی تاریخ کی پہلی مستند کتاب ہے۔ اس سے پہلے تذکرے لکھے جاتے تھے، اور اس کتاب آب حیات کی پیروڈی طغرل فرغان نے کی ہے۔ پیروڈی میں کچھ مزاح نگاروں کے اہم نام ہیں جنہوں نے پیروڈی پر کچھ خاص توجہ دی۔ اس میں اہم نام ہیں کنہیا لال کپور، انہوں نے نثری پیروڈی اور موضوعاتی پیروڈی دونوں لکھی ہیں۔ نثری پیروڈی کا نمونہ، میں نے دیکھا ہے کہ قدرت ہر حال میں اپنا توازن رکھتی ہے۔ ہم نے زکام، نزلہ، بخار اور نمونیا کے لیے پینسلن ایجاد کی تو قدرت نے پینسلن کو ہی مہلک بنا دیا۔ اب اتنے لوگ نمونیا سے نہیں مرتے جتنے پینسلن سے مرتے ہیں۔ پینسلن یعنی وہ جو انجیکشن جو لگایا جاتا ہے نمونیا میں اور بخار میں، جو انجیکشن لگایا جاتا ہے اسے پینسلن کا انجیکشن کہا جاتا ہے۔ قاضی غلام محمد نے ایک خوش مزاج انسان ہیں اور انہوں نے اختر شیرانی کی کئی نظموں کی پیروڈی کی ہے۔ اختر شیرانی کی مقبول نظم او دیس سے آنے والے بتا، کیا اب بھی وہاں ہر گنجا سر اسکالر سمجھا جاتا ہے، کیا اب بھی وہاں کا ہر ایم غالب پر کچھ فرماتا ہے، اور جہل کی عظمت میں کھو کر اقبال سے بھی ٹکراتا ہے۔ ان کی ایک شاہکار پیروڈی نظم پیر و مریدی بھی سمجھی جاتی ہے۔ مرید ہندی، ذو فگن ہے دوست کا حسن و جمال، کس طرح دیکھوں اسے روز وصال۔ پیروڈی، درس عبرت لے کلیم اللہ سے، دوست کو گوگل لگا کے دیکھ لیں، گوگل مانے چشمہ، جو دھوپ کا چشمہ ہوتا ہے۔ مرید ہندی، اغدا و مشکل کشا ہے تیری عقل، امتحان میں کیسے کی جاتی ہے نقل، امتحان میں پاس ہونا ہے اگر
ڈیسک پر پستول رکھ کر نقل۔ سید محمد جعفری بھی پیروڈی نگاری میں بہت مقبول ہیں۔ ان کی مشہور پیروڈی نظم کلرک ہے۔ انہوں نے انیس اور نذیر اکبر آبادی کی پیروڈیاں بھی خوب لکھی ہیں۔ خلق نے جب ازل میں بنایا کلرک کو، لوح و قلم کا جلوہ دکھایا کلرک کو۔